چلیں اب ہم آپ کو وہ خاص عمل بتاتے ہیں جس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر لفظ، ہر آیت اور ہر سورہ میں بے پناہ برکت اور حکمت پوشیدہ ہے۔ خاص طور پر سورہ یاسین جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت بے مثال ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین میں 7 جگہوں پر لفظ مبین آیا ہے۔ یہ لفظ نہ صرف اللہ کے کلام کی وضاحت اور روشن حقیقت کا مظہر ہے بلکہ روحانی وظائف میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے وظیفے میں ہم سورہ یاسین کے انہی 7 مبین کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کا پڑھنا آپ کی دعا کی قبولیت اور حاجات کی تکمیل کے لیے ایک مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے۔ سورہ یاسین کا مبین وظیفہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ذکر کریں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو 7 بار اس طرح تلاوت کرنا ہے کہ پہلی بار آپ نے سورہ یاسین کو پہلی مبین تک تلاوت کرنا ہے۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچے تو آپ نے سورہ یاسین دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور دوسری بار آپ نے سورہ یاسین کو دوسری مبین تک تلاوت کرنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسری بار آپ نے سورہ یاسین کو تیسری مبین تک تلاوت کرنا ہے۔ چوتھی بار آپ نے سورہ یاسین کو چوتھی مبین تک تلاوت کرنا ہے۔ پانچویں بار آپ نے سورہ یاسین کو پانچویں مبین تک تلاوت کرنا ہے۔ چھٹی بار آپ نے سورہ یاسین کو چھٹی مبین تک تلاوت کرنا ہے اور 7ویں بار جب آپ شروع سے سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے 7ویں مبین تک پہنچیں گے تو 7ویں مبین پڑھنے کے بعد آپ نے آگے سورہ مبارکہ کو مکمل تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ یاسین کی پہلی 6 مبینوں پر سورہ یاسین کو دوبارہ شروع سے تلاوت کرنا ہے، جبکہ 7ویں مبین تک پہنچنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ سے تلاوت کرنا شروع نہیں کرنا بلکہ 7ویں مبین پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو آگے مکمل کر لینا ہے۔ اس پورے وظیفے کو آپ نے 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔